سر سید کے بارے میں ہم لوگ زیادہ تر بس یہی جانتے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی تھے. ہندوستان میں انہوں نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، لیکن اس کے علاوہ سر سید ایک ہمہ جہت شخصیت تھے. 19ویں صدی کے ہندوستان کی جو ایک کلیکٹیو لائف تھی، اجتماعی زندگی تھی، اس میں جن لوگوں نے بہت اہم رول ادا کیا اس میں سر سید کا نام شامل ہے. سر سید کے بارے میں یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سر سید نے پہلی بار ہندوستان میں جب پبلک سروس کمیشن 1885 میں بنا تو اس کے ممبر بنے وہ. اور سر سید کے بارے میں ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کی قومیت کے بارے میں، ہندوستانی سے ان کی کیا مراد ہے، اس کے بارے میں انہوں نے بہت تفصیل سے اظہار خیال کیا. اس کے بارے میں طرح طرح بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سر سید جب ایسی جگہ پر تھے جہاں وہ ہندوستانیوں کی فلاح و بہبود کر سکتے تھے تو انہوں نے کیا کیا. تو 1885 میں گورنر پنجاب کے ایچیسن تھے، ان کی سربراہی میں رائل پبلک سروس کمیشن قائم ہوا اور سر سید اس میں اس کے ایک ممبر بنے. اور اس کی میٹنگ الہ آباد میں ہوئی، جے پور میں ہوئی، پونا میں ہوئی. سر سید اس تمام میٹنگوں میں شریک ہوئے. انہوں نے دو باتیں کہیں. ایک تو انہوں نے پہلی بات یہ کہی جو سر سید پہ بہت سے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ ہندوستان میں انہوں نے فرقہ پرستی کو فروغ دیا یا صرف مسلمانوں کے حقوق کی بات کی. تو سر سید کی جو عملی زندگی تھی، یعنی انہوں نے جو پریکٹیکلی واٹ ہی ڈیڈ جب وہ ممبر تھے پبلک سروس کمیشن کے، یا وائسرائے کونسل کے ممبر تھے، یا نارتھ ویسٹ پروونس کی جو کونسل تھی اس کے ممبر تھے، تو اس سے اگر آپ ان کے جو کارنامے ہیں وہ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. تو میں بتا رہا تھا پبلک سروس کمیشن کے جو ممبر بنے تو انہوں نے جو پہلی بات کہی میٹنگ میں کہ ہندوستانی جو ہیں وہ تعلیم بہت دیر سے شروع کرتے ہیں. تو 21 سال سے جو پبلک سروس کمیشن میں انٹر ہونے کی، آئی سی ایس میں انٹر ہونے کی جو عمر تھی، آخری عمر تھی، اس کو بڑھا کر 23 سال کی جائے. تو دیکھیے یہاں وہ نہ ہندو مسلمان کی بات نہیں کر رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ جو امتحان لندن میں ہوتا ہے وہ ہندوستانیوں کے لیے ہندوستان میں بھی ہونا چاہیے. اور پھر انہوں نے یہ دو باتیں کہیں اور یہ کہا کہ نان کنونٹیڈ پبلک سروس کمیشن سروس ہونی چاہیے. تو انہوں نے یعنی جب وہاں اس کی جتنی میٹنگیں ہوئیں تو انہوں نے کہا اس کا سلیبس کا ڈیزائن کس طرح سے ہوگا اور ہندوستانیوں کو اس میں کس طرح سے اس کا سلیکشن ہوگا. اس پہ سر سید نے بہت تفصیل سے اظہار خیال کیا. اور پہلی بار یعنی کانگریس نے تو 1885 کے بعد ظاہر جب کانگریس بنی تو یہ اس کی جو بہت سی ڈیمانڈ تھی، اس میں ایک ڈیمانڈ یہ بھی تھی کہ وہ آئی سی ایس کا ایگزام جو ہندوستان میں ہو اور ہندوستانیوں کے لیے ایج بڑھائی جائے. تو سر سید اس سے پہلے ان دونوں چیزوں کا ذکر کر چکے تھے. اور ایک قاضی شہاب الدین جو ایک اور ممبر تھے، وہ وہاں کے بڑودہ کے وزیر اعظم تھے، اور بھی ہندوستانی راجہ بھنگا ایک ممبر تھے. ان تمام لوگوں نے سر سید کی ہمنوائی کی. تو سر سید کے بارے میں صرف یہ سمجھنا کہ وہ صرف تعلیم کے میدان میں وہ سرگرم عمل تھے. انہوں نے ہندوستان کی جو کلیکٹیو لائف ہے، تہذیبی زندگی ہے، یہ ہماری جس کو ہم کہتے ہیں رینیساں کا جو پیریڈ تھا، اس میں سر سید کی بہت اہم رول تھا. انہوں نے پہلی بار ہندوستان میں جو اخبار نکلتے تھے وہ ایک زبان میں شائع ہوتے تھے یا دو زبانوں میں شائع ہوتے تھے. 1866 میں سر سید نے اپنے ایک ہفتہ وار اخبار شروع کیا جس کا نام تھا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ. اس میں نہ صرف انگریزی میں اور اردو میں یہ اخبار شائع ہوتا تھا، بلکہ اس میں کچھ چیزیں، کچھ ایڈیٹوریل کنٹینٹ جو تھا وہ فارسی اور عربی میں بھی شائع ہوتا تھا. تو سر سید نے پہلی بار ہندوستان میں ایک ملٹی لنگول جرنلزم کی بنیاد رکھی. حال ہی نے ظاہر ہے یہ لکھا ہے کہ وہ ذو لسانی اخبار تھا، یعنی دو زبانوں میں شائع ہوتا تھا. لیکن یہ بات اگر آپ اس کی فائلوں کو دیکھیں تو 1866 سے 1898 تک وہ رسالہ یہ اخبار شائع ہوتا رہا. اور سر سید نے ایک بات اور کہی کہ سر سید کے زمانے میں جو اخبار شائع ہوتے تھے وہ ظاہر ہے جو انگریز تو جو ہندوستانی اخبار نکالتے تھے، لیکن سر سید نے گزٹ خود کو انگریزی، سر سید کو بہت معمولی انگریزی آتی تھی، شدھ بدھ تھی. تو انہوں نے یہاں پہ جب انگریزی سیکشن شروع کیا تو انہوں نے یہاں علی گڑھ میں اسکول کھل چکا تھا جو اب نورنگی لال کے نام سے مشہور ہے. یہ پہلے گورنمنٹ اسکول تھا تو اس کے پرنسپل تھے کیڈی، ان کو انوالو کیا. وہ انگریزی سیکشن اس کا دیکھتے تھے. پھر اس کے بعد ان کا ٹرانسفر ہو گیا تو مسٹر اسٹیپلی آئے، 50 روپے مہینہ ان کو دیا جاتا تھا. انہوں نے انگریزی سیکشن شائع کیا. تو سر سید نے اس زمانے میں جو اخبار شائع ہوتے تھے اس میں زیادہ تر جذباتی چیزیں شائع ہوتی تھیں. خبر کیا ہے، ایڈیٹوریل کیا ہے، فیچر کیا ہے، بک ریویو کیا ہے، یہ تمام خانے الگ بٹے ہوئے نہیں تھے، بلکہ جو لکھنے والا تھا اس میں کسی کا نام بھی نہیں ہوتا تھا اور اسی طرح سے سب چیزیں شائع ہوتی تھیں. تو سر سید نے
خبر کیسے شائع ہوگی، تو انہوں نے انگلش مین سے، ٹائمز لندن سے اور بہت سے انگریزی اخباروں سے اس کا ترجمہ بھی کیا اور ان کی چیزیں انگریزی میں بھی چھاپیں. پھر ایڈیٹوریل لکھنا انہوں نے شامل کیا، ایڈیٹوریل کیسے لکھا جاتا ہے. پھر اخباروں میں اس زمانے میں ہندوستان میں جو نئے نئے علوم آ رہے تھے، سر سید کا ہی مطلب صرف نہیں تھا کہ آپ کو صرف اطلاع دیں، بلکہ آپ کو امپاور کرنا تھا. یعنی ہندوستان میں اس زمانے میں ریل بچھائی جا رہی تھی، ٹیلی فون اس زمانے میں شروع ہوا تھا. تو ان تمام چیزوں کے جو جس کو ہم آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں ڈیولپمنٹل جرنلزم، وہ تمام چیزیں جو آپ کی زندگی کو زیادہ بہتر بنائیں گی. جہاز کیسے اڑتا ہے، ریل کے نشان کیا ہوتے ہیں، ہومیوپیتھی اس زمانے میں نئی ایک نئے طریقہ علاج سامنے آیا تھا. تو ان کے اگر آپ رسالے میں دیکھیں تو ان تمام چیزوں پہ آپ کو مضامین ملتے ہیں. اور سر سید جو تھے وہ ہندوستان کی قومیت، جن میں سر سید کے ذہن میں انڈیا ایز اے نیشن اور انڈین نیشنلٹی دونوں کا فرق واضح تھا. تو وہ چاہتے تھے پیٹریٹزم، ایک چیز آج ہم لوگ بات کرتے ہیں، ایک تو حب الوطنی ہوتی ہے، آپ اپنے وطن سے محبت کریں. سر سید اس کے قائل تھے، لیکن اس زمانے میں مل کے زیر اثر نیشنلزم ایز اے پولیٹیکل ایڈیالوجی، یعنی نیشنلزم جو پولیٹیکل ایڈیالوجی تھی اس پہ سر سید کو ضرور ریزرویشنز تھے، لیکن وہ پیٹریٹزم جو ان کا جذبہ حب الوطنی تھی کہ آپ اپنے وطن سے محبت کریں، یہاں کے رہنے والوں سے محبت کریں، اس میں سر سید کو کوئی امر مانے نہیں تھا. اور سر سید نے اخبار جب نکالا تو اس میں انہوں نے تمام، یعنی جو وہ چیزیں تھیں جیسے ستی کا مسئلہ تھا، عورتوں کی تعلیم کا مسئلہ تھا، پولی گیمی کا، یعنی بہت سے لوگ جو تھے مسلمان بہت سی شادیاں کر لیتے تھے، عورتوں سے متعلق جتنے مسائل ہو سکتے تھے اس پہ انہوں نے بہت تفصیل سے لکھا اور کتابوں پہ ریویو کرائے. نئی چیزیں زراعت کے بارے میں، ایگریکلچر کے بارے میں. اب دیکھیے انگریزی سیکھنے سے انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہندوستان جو ہے وہ کیسے امپاور ہو سکتا ہے، کیسے وہ پھر سے اپنی قوت حاصل کر سکتا ہے جب تک آپ انگریزی نہ سیکھیں گے، نئے علوم کی طرف نہیں جائیں گے. پھر انہوں نے ٹرانسلیشن سوسائٹی آپ کو پتہ ہے وہ بنائی تھی، اس کی بھی چیزیں سب اخباروں میں شائع ہوئی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی جو سوالات تھے، جو اہم سوالات تھے ہندوستانیوں کی زندگی میں، ان تمام سوالوں سے سر سید جس کو ہم کہتے ہیں جوجھے، اور ان تمام چیزوں پہ انہوں نے مشورہ دیا اور بتایا. ان کا یہ خیال تھا مذہب کے بارے میں، مذہب انسان کے لیے ہے، انسان مذہب کے لیے نہیں ہے. تو یہ جو تصور تھا، یعنی انسان مذہب کا کیا بنیادی فعل ہے، انسان کو، انسانی زندگی کو زیادہ بہتر بنائے. اور اگر کوئی ایسا مذہب ہے یا مذہب کا کوئی ایسا تصور ہے جو آپ کو زیادہ بہتر انسان نہیں بنا رہا ہے، سر سید نے اس کی مخالفت کی. یہ اس زمانے میں بہت اہم نقطہ نظر تھا. اور سر سید کے بہت سے ریڈیکل ویوز تھے بہت سی چیزوں کے بارے میں، جس کا تعلیم تو ظاہر ان کا بنیادی ایک سبب تھا، اور کہتے تھے کہ تعلیم تمام مسائل کا حل ہے. اسی وجہ سے انہوں نے ظاہر پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز تھیں اس کی طرف توجہ کم کی. لیکن سر سید ہندوستان میں ایک پہلے، جس کو ہم آج کہہ سکتے ہیں ڈیولپمنٹل جرنلزم کے حامی تھے. ترقیاتی صحافت تھی، جن کی وہ صحافت ایک ایسی صحافت تھی، ہم اردو صحافت کہا جاتا ہے کہ احتجاج کی صحافت ہے. یعنی انگریزوں نے ظاہر 1857 کی جنگ ہوئی، پھر وہ اردو صحافت نے احتجاج کو اپنا نقطہ نظر بنایا تھا، یعنی پروٹیسٹ جرنلزم تھا. سر سید کا جو جرنلزم تھا پازیٹیو جرنلزم تھا. اور پھر انہوں نے اس زمانے میں جو بنگال میں جو تحریک چل رہی تھی بنگالیوں سے، اور بنگال کی جو پوری اصلاح معاشرہ کی تحریک تھی، اس پہ سر سید نے بہت تفصیل سے لکھا. اسی زمانے میں آریہ سماج کی تحریک شروع ہوئی. دیانند سرسوتی سے سر سید کے پرسنل تعلقات تھے، اور ان کی وہ تحریک کے بہت قائل تھے. وہ چاہتے تھے سماجی اصلاح ہو. تو برہمو سماج کی جو بابو کشیپ چند سین کی تحریک تھی بنگال میں، اس سے بھی سر سید بہت متاثر تھے. تو یہ تمام تحریکیں جو ہندوستانی زندگی کو زیادہ بہتر بنانے کی تھی، ہندوستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے تھی، اس کو انہوں نے سر سید نے ہمنوائی کی. اور جب سوامی دیانند سرسوتی کا انتقال ہوا تو سر سید نے اس پہ ایڈیٹوریل لکھا. یعنی وہ لکھا کہ بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے ویدوں کا کیسا انٹرپریٹیشن کیا. پھر سر سید نے جو اور بہت سے جو ہندی کے مشہور رائٹرز تھے ان کے سلسلے میں بھی، جیسے بابو ہریش چند کے بارے میں، بابو ہریش چند ایک مقدمے میں انوالو تھے. سر سید کی علی گڑھ میں بنارس میں پوسٹنگ تھی، تو انہوں نے ان کی ہمنوائی کی. تو اگر آپ سر سید نے کو آپ دیکھیں تو ان کی پوری زندگی جو تھی وہ ہندوستانیوں کے لیے، ہندوستانیوں کے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں. 1870 میں آپ کو سر سید انگلینڈ گئے. سر سید جیسا میں نے پہلے عرض کیا انگریزی سے بہت زیادہ واقف نہیں تھے، لیکن علم سے ان کو اتنا شغف تھا
کہ 1870 میں وہ گئے تو جون میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ اسی زمانے میں ایک بہت مشہور رائٹر تھے، ان کا نام تھا چارلس ڈکنس، ان کی پینی ریڈنگ سیشن تھا، وہ اپنی کتاب ٹیل آف ٹو سٹیز کے کچھ حصے پڑھ کے سناتے تھے اور لوگ اس کو سننے جاتے تھے، 10 پینس کے اس کا ٹکٹ تھا۔ سر سید انگریزی سے بہت بخوبی واقف نہ ہونے کے باوجود ان کو معلوم تھا کہ بہت بڑے رائٹر ہیں، ان کی پینی ریڈنگ سیشن میں گئے اور ایک پینی ریڈنگ سیشن انہوں نے اٹینڈ کیا، اس کے فوراً بعد ڈکنس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ڈکنس ایک ہفتے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو لاسٹ ان کا جو سیشن تھا وہ سر سید اس میں شریک ہوئے۔ پھر دیکھیے جو سر سید کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ عورتوں کے تعلیم کے بہت زیادہ انہوں نے ہم نوائی نہیں کی، لیکن سر سید نے ایسی بات نہیں، سر سید جب انگلینڈ گئے تو اگر آپ اس سے پہلے دیکھیں اردو میں جو مسلمان سفر نامے شائع ہوئے ہیں، جو لوگوں نے سفر کیے تھے سر سید سے پہلے، انہوں نے جب انگلینڈ گئے تو انہوں نے وہاں کی عورتوں کے بارے میں کہ بڑی پرومسکوس ہیں، فلرٹ کرتی ہیں، باہر نکلتی ہیں، یہی سب آپ یوسف خان کمبل پوش کا سفر نامہ پڑھیں، طالب عاملی کا سفر نامہ پڑھیں جو سر سید سے پہلے گئے تھے۔ سر سید جب گئے تو انہوں نے انگلینڈ میں وہاں کی عورتوں کی آزادی کی تعریف کی کہ دیکھیے کتنی تعلیم یافتہ ہیں، اور عورتوں کی تعلیم کی طرف بھی انہوں نے یعنی اپنے اخبار میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں مختلف چیزیں، مختلف مضامین شائع کی۔ اس زمانے کی ایک ماہر تعلیم تھی مس کارپینٹر، ان کی پوری ایک تحریک چل رہی تھی ہندوستان میں، اس کی انہوں نے ہم نوائی کی۔ تو ان کو دیکھنے کا جو عورتوں کو دیکھنے کا طریقہ تھا وہ بالکل اس زمانے کے، اگر آپ دیکھیں جن لوگوں نے سفر نامے لکھے یا عورتوں کے بارے میں لکھا، اس سے بالکل مختلف تھا۔ تو اگر آپ سر سید کی زندگی پہ نظر ڈالیں تو چاہے پبلک سروس کمیشن کا معاملہ ہو، چاہے وائسرائے کونسل میں انہوں نے بہت سے بل پیش کیے۔ ایک بل تھا البرٹ بل۔ البرٹ بل ایسا بل تھا کہ جس کے ذریعے کسی ہندوستانی جج کو یہ حق دے دیا گیا تھا کہ وہ فوجداری معاملات میں یعنی کرمنل کیس بھی انگریزوں کے خلاف سن سکے۔ اس سے پہلے یہ کسی کو یعنی دیوانی معاملات اگر ہوتے تب تو ایک کوئی ہندوستانی جج انگریز کے خلاف مقدمہ سن سکتا تھا، لیکن البرٹ بل کے ذریعے یہ کوشش کی گئی کہ صاحب یہ حق جو ہے انگریزوں کے خلاف فوجداری کے جو مقدمات ہیں وہ ہندوستانی جج اس کو سن سکے، اس کی سماعت کر سکے۔ سر سید نے اس کی مکمل حمایت کی۔ مزے کی بات ہے شیو پرساد، راجا شیو پرساد جو ستارے ہند تھے، وہ سر سید کے ساتھ اس کے ممبر تھے، وہ اس کے بہت مخالف تھے، کہتے تھے نہیں ہندوستانیوں کو یہ حق نہیں دینا چاہیے، یہ ہمیشہ باعث ہوتے ہیں۔ لیکن سر سید نے کہا، سلیکٹ کمیٹی کے ممبر تھے، انہوں نے البرٹ بل کو پاس کرایا، اور البرٹ یعنی ہندوستانیوں کو جو کہتے ہیں نا سر سید انگریزوں کے کو سپورٹ کرتے تھے، ان کی جاؤ بیجا حمایت کرتے تھے، لیکن انہوں نے البرٹ بل پیش کیا۔ انہوں نے جو اور بہت سے بل پیش کیے جس کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے ہیں، دکن کی ایک انہوں نے بل پیش کیا تھا، جو وہاں کے کاشتکار تھے، دکن رائٹ بل کہلاتا ہے، ایگریکلچر بل۔ وہ ایگریکلچر بل پیش کیا کہ وہاں قرض جو ہے اس زمانے میں قحط پڑا تھا وہ معاف کیا جائے۔ پھر ہندوستان میں اسی زمانے میں 2 بار قحط پڑا، ایک دفعہ مراد آباد میں او ایس ڈی تھے تو ان کو سر سید نے او ایس ڈی بنائے گئے، گورنمنٹ نے کہا کہ ان کو او ایس ڈی بنایا جائے، تو انہیں آرفنیج کو اور جو پورے ڈراؤٹ کی جو پوری کنڈیشنز تھی، قحط کی کنڈیشنز تھی، تو سر سید نہ صرف جج تھے بلکہ انہوں نے گورنمنٹ کی طرف سے 2 بار او ایس ڈی بنائے گئے، تو انہوں نے دونوں بار بہت اچھا کام کیا، اور بہت سے لوگ جن کی ٹھیک سے بچے جن کی تعلیم نہیں ہو پائی تھی، ہندو مسلمان دونوں، ان کو اپنے گھر پہ لے کے انہوں نے تعلیم دی، اور ایک یتیم خانہ بھی قائم کیا جب وہ وہاں تھے مراد آباد میں۔ پھر جب گورکھپور میں قحط پڑا تو یہ سر سید کی جو انتظامی صلاحیت ہے، تعلیم میں جو انہوں نے میدان میں کیا وہ تو اپنی جگہ، لیکن ان کی جو انتظامی ایڈمنسٹریٹو اسکل تھی یا لیجسلیٹو اسکل تھی جس کا اظہار انہوں نے پبلک سروس کمیشن میں کیا، اور وائسرائے کونسل کے ممبر رہے۔ پھر یو پی کی جو نارتھ ویسٹ پروونس، جو اس زمانے میں نارتھ ویسٹ پروونس کہلاتا تھا، اس کی وائسرائے کونسل کے ممبر بنے۔ انہوں نے وہاں بھی کرمنل ایک بل تھا، کرمنل پروسیڈنگ بل، جس میں ہندوستانیوں کو بہت سے حقوق دیے گئے تھے، اس کی ہم نوائی کی۔ تو اگر آپ ہندوستان میں 19ویں صدی میں جو بہت اہم لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تہذیبی نشأت الثانیہ یعنی کلچرل رنیسانس کو کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا، اس میں سر سید کا نام بہت اہم ہے۔